السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ فتح سے 26ویں پارے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان بھی گزشتہ جمعہ کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں کہنی ہیں۔ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بعض ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر یا خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یا دیگر صحابہ کرام کا ذکر اس شدت سے کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھو، ایک بات یاد رکھو، جو ڈبہ انجن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ٹرین کا ڈبہ انجن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر اس ڈبے سے آپ اپنے ڈبے کا جوڑ مضبوط کریں گے تو جہاں انجن پہنچے گا
اس کے ساتھ والا ڈبہ پہنچے گا، وہیں آپ کا ڈبہ بھی پہنچے گا۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم پہنچیں تو وہیں جہاں انجن پہنچے، لیکن انجن کے ساتھ والا جو ڈبہ ہے اس سے ہمیں کنڈا لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کسی اور جگہ کنڈا لگا لیں اور پہنچیں وہاں جہاں انجن پہنچتا ہے، تو یہ حماقت ہوگی۔ ایسے میں ہم کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن پاک کے سب سے پہلے مخاطب حضور اور صحابہ ہی ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا تو وہ آمنو میرے اور آپ کے لیے نہیں کہا، وہ آمنو صدیق اکبر کے لیے، عمر بن خطاب کے لیے، عثمان ذی النورین کے لیے، علی المرتضیٰ کے لیے، عبداللہ ابن مسعود کے لیے، حضرت بلال کے لیے اور دیگر صحابہ کرام کے لیے آمنو کہا۔ اور جہاں کہا آمنو انفقو، اے ایمان والو خرچ کرو، تو اس سے بھی میں اور آپ مراد نہیں، وہی لوگ مراد ہیں۔ اور جہاں کہا کہ اے ایمان والو جہاد کرو، تو اس سے بھی میرا اور آپ کا جہاد مراد نہیں، انہی کا جہاد مراد ہے۔ اور جہاں یہ کہا گیا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، کہ انہیں میرے راستے میں ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہیں قتل کیا گیا، تو اس سے میں اور آپ مراد نہیں، بلکہ اس سے صحابہ ہی مراد ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جہاں یہ کہا گیا کہ آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، کہ ان جیسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے، تو اس سے بھی صحابہ ہی مراد ہیں، میں اور آپ مراد نہیں ہیں۔ اور جہاں یہ فرمایا گیا تراہم رکعا سجدا، کہ آپ انہیں رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دیکھو رکوع اور سجدہ تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں، ہماری نیت کتنی خالص ہے، کتنا کھوٹ ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ کتنی اونچی جماعت ہے کہ جن کے باطن کا گواہی بھی اللہ دے رہے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں جن کا دل کا نقطہ نظر صرف اپنے اللہ کی رضا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، سجدوں کی کثرت کی برکت سے ان کے ماتھے پر نشانات پڑ گئے، نشانات پڑ گئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس قدر صحابہ سے ہمارا رشتہ، تعلق، عقیدت، محبت جتنی زیادہ ہوگی، اللہ اور اس کے رسول سے ہماری محبت اور عقیدت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، صحابہ کرام سے ہماری عقیدت کے رشتے میں، محبت کے رشتے میں، تعلق کے رشتے میں کمی آ گئی، کمزوری آ گئی، تو پھر سمجھو اللہ اور اس کے رسول سے رشتے میں بھی کمزوری آ گئی۔ اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ جوڑنے والے صحابہ ہی ہیں۔
اور پھر انسان اپنے لیے نمونہ عمل چاہتا ہے کہ میں کسی کو دیکھ کر عمل کروں. آپ نماز پڑھتے ہیں تو کسی کو دیکھ کر، آپ نماز میں لمبا قیام کرتے ہیں تو کسی کو دیکھ کر، آپ لمبی دعا مانگتے ہیں تو کسی کو دیکھ کر، آپ اپنی نماز میں سوز پیدا کرتے ہیں تو کسی کو دیکھ کر. اس لیے کہ جب تک ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم چل نہیں سکتے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان آنکھ سے بنتا ہے. انسان آنکھ سے بنتا ہے. کیا مطلب؟ جو چیز آنکھ دیکھتی ہے اس کو اپنے اندر لے آتی ہے. جب ہم عمل کے لیے ہماری آنکھ کسی کو دیکھے گی تو اس کا عمل اپنے اندر لے آئے گی. اب عمل کے لیے ہم کس کو دیکھیں؟ ہم عمل کے لیے ان کو دیکھیں گے جنہوں نے عمل کے لیے رسول اللہ کو دیکھا ہے. ہم عمل کے لیے ان کو دیکھیں گے جنہوں نے نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہے. ہم عمل کے لیے ان کو دیکھیں گے جنہوں نے دعا رسول اللہ کے ساتھ کی ہے. ہم عمل کے لیے ان کو دیکھیں گے جنہوں نے جہاد رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے. ہم عمل کے لیے ان کو دیکھیں گے جنہوں نے ہجرت رسول اللہ کے ساتھ کی ہے. ہم عمل کے لیے ان کو دیکھیں گے جنہوں نے رسول اللہ کے ارشاد پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بنیادی ستون ہیں کہ جن کو پکڑے بغیر ہم رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. اور پھر صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے. جیسے اللہ نے زمینوں میں فرق مراتب رکھا، جو مقام مکہ معظمہ کو ہے وہ عام، جو مقام مکہ معظمہ کو ہے وہ عام جگہ کو نہیں، اور جو مہینوں کے اعتبار سے فضیلت رمضان کو ہے وہ اور مہینوں کو نہیں. پھر سال کے مہینوں میں جو مقام 4 مہینوں کا ہے، عشرہ ذی الحجہ کا، یعنی 4 مہینوں کا، ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، وہ باقی مہینوں کا نہیں. اور پھر عشرہ ذی الحجہ کا جو مقام ہے وہ اور کسی عشرے کا نہیں. تو اللہ پاک نے دنوں میں بھی فضیلت رکھی ہے، نبیوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، شہروں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، زمانوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، جگہوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. اسی طرح صحابہ کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم المرتبت صحابی ہیں، بہت ہی عظیم المرتبت. یعنی ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے جنت کی بشارت ہوئی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. ہر نبی کے لیے جنت میں ایک خاص ساتھی ہوگا، میرا وہ خاص ساتھی جنت میں عثمان ہوگا رضی اللہ تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس ہیں تو دروازے پر دستک ہوئی
تو حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے دیکھنے، جانے سے پہلے حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ کوئی دروازے پر آیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو آیا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو اور دروازہ کھول دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری تشریف لے گئے، دروازہ کھولا تو صدیق اکبر تھے، جنت کی بشارت دے دی۔ پھر دستک ہوئی، پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے حضور نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو، جو آیا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کھولا تو وہ عمر تھے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا جاؤ جو دروازے پر ہیں انہیں جنت کی بشارت دے دو، اور ساتھ ہی کہو کہ تمہیں اللہ شہادت بھی دیں گے اور وہ شہادت ایک آزمائش کے ساتھ ہوگی۔ تو جب دروازہ کھولا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارا کوئی بھائی مسلمان فوت ہو جائے تو مجھے ضرور اطلاع کیا کرو، مجھے ضرور اطلاع کیا کرو، اس لیے کہ میری نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ اس کی قبر کو روشن کر دیتے ہیں، اللہ اس کی قبر کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور سے بڑھ کر با اخلاق کون ہوگا؟ انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی شان ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کو آ کر اطلاع کی کہ یا رسول اللہ جنازہ ہے اور فلاں شخص کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے، لیکن جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے ارشاد فرمایا اٹھا لو جنازہ، میں نہیں پڑھا رہا، میں نہیں پڑھا رہا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، فرمایا اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، عثمان کا نہیں، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا بغض ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صرف داماد رسول نہیں تھے، بہت اونچے آدمی تھے، بہت اونچے آدمی تھے۔ جنگ کا موقع ہے، 30,000 کا لشکر ہے، اور جنگ بھی باقاعدہ اس وقت کی جو سپر پاور روم تھی، اور اس وقت سب سے بڑی سپر پاور وہی تھی روم، ان کے خلاف جنگ تھی، اور یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی جو باقاعدہ کسی حکومت سے منظم طاقت سے لڑی جانی تھی، اور 30,000 کا لشکر تھا، سخت تنگی کا زمانہ۔ حضور علیہ السلام منبر پر تشریف لے آئے، آپ نے صحابہ کرام کو چندے کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پیسے دیں، مال دیں، ہتھیار دیں۔ اسی موقع پر صدیق اکبر آئے تھے، پورا مال لے آئے۔ حضور نے پوچھا کیا لائے؟ یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا، گھر میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے کچھ نہیں چھوڑا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھا مال لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما اناج کے، غلے کے، ساز و سامان کے میری طرف سے۔ پھر حضور نے فرمایا، پھر کھڑے ہو گئے، 7 مرتبہ 700 اونٹ پیش کر دیے۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہی نہیں بلکہ یوں کیجئے کہ 1/3 لشکر
ایک تہائی لشکر کا تمام خرچہ ساز و سامان سواریوں سمیت میرے ذمہ، اور 1000 دینار جو سونے کا تھا لا کر حضور کی گود میں ڈال دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اتنا چہرہ چمکتا ہوا حضور کا کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا اس دن حضور کا چہرہ خوشی سے چمک اور دمک رہا تھا۔ اور حضور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتے رہو تم جنتی ہو، عثمان آج کے بعد جو مرضی کرو، کوئی نیک عمل نہ کرو پھر بھی تم جنتی ہو، تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آسان بات نہیں ہے۔ صدیق اکبر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ قحط پڑ گیا، صدیق اکبر کے زمانے میں قحط پڑا اور تنگی ہو گئی۔ اللہ کا کرنا انہی دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شام سے اناج سے غلے سے بھرا ہوا 1000 اونٹ، 1000 اونٹ، 2 5 7 نہیں 1000 اونٹ اناج سے بھرے ہوئے آ گئے۔ تو کچھ لوگ آگے بڑھے اور بڑھ کر کے حضرت عثمان سے کہا کہ ہمیں بھیج دو، یعنی مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے اور مہنگائی ہوگی، خوب منافع آئے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کیا دو گے؟ کسی نے کہا 1 پہ 2، 1 پہ 3، 1 پہ 4۔ بس جب 1 پہ 4 کہا کہ اس سے زیادہ کوئی نہیں دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں اس ذات کے ہاتھ، اس بیپاری کے ہاتھ بیچ چکا جو 1 کے بدلے میں 10 اور 700 گنا دیتا ہے، اور اعلان کر دیا کہ پورے مدینے میں اس کو مفت تقسیم کر دیا جائے، مفت تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات میں نے خواب دیکھا، جس دن میں یہ عمل ہوا اس دن رات میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں اور خوشی سے تشریف لا رہے ہیں، جلدی میں ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ آپ ہمارے پاس رکیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں آج عثمان نے مدینے میں دن میں اتنی بڑی خیرات کی ہے کہ پوری جنت میں اس کا چرچا ہو رہا ہے، پوری جنت۔ یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ عبادات میں دیکھیں اور سیاست میں دیکھیں، کوئی غزوہ ایسا نہیں کہ حضور کے ساتھ نہ ہو، ہر غزوے میں حضور کے ساتھ ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس مہینے میں 18 ذی الحجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی ظلم کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے، اگر کسی زمین پر ناحق نبی کو قتل کیا جائے تو جب تک 70,000 انسانوں کا قتل نہیں ہوتا اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نبی کو ناحق قتل کر دیا جائے، اور جب کسی صحابی کو یا ولی کو یا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلیفہ سوم، علماء نے لکھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو 35,000 سے زیادہ 35,000 سے زیادہ خون بہا، اور پھر مسلمانوں کی اجتماعیت اس وقت سے ایسی ختم ہوئی کہ پھر جا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کر کے مسلمان اکٹھے ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو ایک بات یاد رکھو، ذہن میں آتا ہے حضرت عثمان سے لوگ کہتے تھے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، آپ خلافت چھوڑ دیں، حکومت چھوڑ دیں، آپ نے کیوں نہ چھوڑی؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بالکل آخری آپ کے لمحات تھے، آپ نے فرمایا کاش
اس آدمی کو بلائیں، میں اس سے کچھ بات کر لوں۔ تو آپ کے ازواج نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہیں بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ عمر کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ عثمان کو بلائیں؟ فرمایا ہاں انہیں بلائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت علالت میں تھے، اٹھ نہ سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنے سینے پر رکھا اور آپ کا چہرہ اپنے منہ کے قریب کر کے حضور علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سرگوشی فرماتے رہے۔ اور ازواج فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل رہا تھا، چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام سرگوشی فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت عطا کریں گے اور تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، تم ان مت اتارنا بلکہ صبر کے ساتھ میرے پاس آ جانا، میری آپ کی ملاقات جنت میں ہوگی۔ علماء نے لکھا کہ اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مراد تھی۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج یہ چند 100 لوگوں کے ہاتھوں پر ان کی طاقت کے سامنے خلافت سے دستبردار ہو جاتے تو آئندہ کے لیے یہ قانون بن جاتا کہ چند ایک لوگ جتھے کی صورت میں آ جاتے اور ایک ایسی حکومت کو جو کہ صحیح حکومت ہے اور متحد حکومت ہے اور جس کو باقاعدہ سے انتخاب میں لایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 10 مبشرہ تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ تو آئندہ کے لیے یہ ریت چل پڑتی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر صحابہ نے کہا حضرت عثمان سے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، یہ چند 100 لوگ ہیں، ہم ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے خون اور اپنی جان کی وجہ سے حرمت مدینہ میں کسی کا خون بہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکابر سے سچی عقیدت رکھنے کی اور ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔